اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ذیل میں ہم معاشرے کی بحث کو پڑھ رہے تھے۔ معاشرے کی بحث اساسی اور بنیادی نظریات میں سے ہے کہ ہم جہان بینی کے عنوان سے ایک طویل گفتگو کر چکے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس یہ بات آئی کہ جہان بینی کے موضوعات، اس کے بارے میں نظریہ بنائے بغیر اگر کوئی انسان زندگی بسر کرے تو وہ چار ناچار بہت سارے گمراہ کن نظریات کا مالک بن جاتا ہے، کیونکہ حکمت عملی کے جتنے بھی ہمارے پاس نظریات ہیں وہ حکمت نظری کے نظریات کے اوپر موقوف ہیں۔ اس لیے حکمت نظری کے ذیل میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ انسان کی زندگی بذات خود، انسان، کائنات اور انسان جن معاشروں میں زندگی بسر کرتا ہے ان کے بارے میں ہمارے پاس ایک جامع فکر ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی الہی فکر نہیں رکھتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی فکر کا حامل نہیں ہے، وہ افکار کا حامل ہے، لیکن وہ افکار اس کے وجود میں معاشرے کی جانب سے رقم ہوئے ہیں۔ اس لیے ان افکار کو ہمیں خود دقت سے جاننا اور دقت سے دیکھنا ضروری ہے۔ ہم نے معاشرے کے موضوع کا آغاز کیا اور معاشرے کے موضوع کا مطالعہ کر رہے تھے۔ سابقاً آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ آیا ایک انسانی معاشرہ وہ مختلف اجزاء کی ترکیب سے مرکب ہے یا ایک اعتباری چیز ہے؟ ادھر کئی احتمالات ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم معاشرے کی ایک حد تک تعریف بھی پڑھیں گے کہ کیا تعریف بنتی ہے، اور اس کے اوپر آج کے دور میں کافی گفتگو بھی کی گئی ہے۔ انسان مختلف ریاستوں میں جو زندگی بسر کرتے ہیں وہ مختلف معاشرے تشکیل دیتے ہیں، افراد کے مجموعے مختلف معاشرے تشکیل دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افراد کے آپس میں جڑنے سے یا باہمی طور پہ رہن سہن سے جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ آیا ترکیب حقیقی رکھتا ہے یا ترکیب اعتباری ہے، یا اسی طرح سے ایک احتمال ہے ترکیب صناعی ہے، یا ترکیب مثلا اتحادی ہے ان میں، یا اسی طرح بعض تراکیب ہیں کہ جن کو ذکر کیا گیا ہے، اور مثلا ترکیب انضمامی وغیرہ وغیرہ اور بھی ترکیبیں آ سکتی ہیں، لیکن شہید مطہری نے 4-5 ترکیبیں ذکر کی ہیں۔ ترکیب حقیقی، ترکیب اعتباری، ترکیب انضمامی ہے، یا اسی طرح ترکیب اتحادی ہے۔ بعض کا تذکرہ آیت اللہ مصباح یزدی نے تفصیلی طور پہ اس موضوع کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم ابھی ترکیبوں کی ان اقسام میں نہیں جاتے کہ ترکیب صناعی کیا ہے، انضمامی کیا ہے، اعتباری اور ہم نے حقیقی کو ملاحظہ کیا تھا کہ ہم نے ترکیب حقیقی قرار دی تھی کہ جس طرح پانی کے اجزاء ہیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک دوسرے سے مل کے ایک نئی شے کو وجود دیتے ہیں بنام پانی، اسے کہتے ہیں ترکیب حقیقی۔ آیا ایک معاشرے میں افراد بھی اسی طرح سے ایک دوسرے سے جڑ کے بنام معاشرہ ایک شے کو وجود دیتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے اس کے اجزاء یہی رہنے سہنے والے افراد ہیں، یہ ترکیب حقیقی کی صورت اختیار کر جائے گا؟ یا ایسا نہیں ہے، بلکہ ترکیب اعتباری کے دیکھنے میں ہمیں محسوس ایسا ہو رہا ہے، صرف دیکھنے میں یہ احساس ہو رہا ہے، وإلا حقیقت یہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ایک لشکر ہے کہ وہ لشکر صفوں میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس صفوں میں کھڑے ہونے کی صورت میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ مجموعہ ہے ایک، لیکن اس کے اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بحث آئی تھی۔ ہم قرآن کریم کے تناظر میں اس کو انشاءاللہ جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ آپ معاشرے کے بارے میں جو بھی نظریہ اختیار کریں گے اس کا اثر ہمارے سامنے بہت سارے مقامات پہ سامنے آتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہے
کہ معاشرہ وہ مختلف اجزاء سے مل کے، یعنی مختلف افراد ایک دوسرے سے جڑ کے ایک نئی شے کو تشکیل نہیں دیتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی قوانین حاکم نہیں ہیں۔ اس بحث کو تھوڑا دقت سے دیکھیں کیونکہ یہ پہلو سمجھنے کے قابل ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، اور تاریخ اسی صورت میں ہم تاریخ سے استفادہ کر سکتے ہیں، وَإِلَّا تاریخ سے استفادہ نہیں ہوتا۔ اور یہ انسان کی زندگی میں بہت قلیل وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ غور و فکر کرے۔ انسان کی قیمت عقل و شعور اور غور و فکر سے ہے، یہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ باہمی مماثلت اور مشابہت کی بنیاد پہ انسان کی قیمت نہیں لگتی، یا رشتہ داری کی بنیاد پہ یا جان پہچان کی بنیاد پہ انسان کی قیمت نہیں لگتی۔ انسان کی قیمت اس چیز کے اوپر ہے کہ جو اس کے میلانات ہیں۔ اگر علم و تفکر و غور و فکر یہ اس کے میلانات نہیں ہیں، یہ عاقل انسان نہیں کہلاتا۔ اس کی قیمت معاشرے کے اندر اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے اس کے نتیجے میں ایک باقیمت انسان نہیں بنتا۔ اس لیے یہ والے مباحث انسانی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں، انسانی افکار اور اعمال کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اسی سے ہمیں دقت سے سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک تصویر ابھی ہمارے لیے روشن نہ ہو کہ معاشرہ اور اس کے اجزاء اور اس کی ترکیب کیا ہے، کیونکہ یہ دقیق موضوع ہے اپنی جگہ پر۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں آ جائیں تو بحث بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، آسان بھی ہو جاتی ہے، خوبصورت بھی ہے، اور ایک اطمینان پیدا کرتی ہے۔ لیکن بعض ایسے مباحث ہیں جیسے کہ ہمارے مفکرین ذکر کرتے ہیں، آغا مصباح یزدی نے بھی اس کو تاکیدی طور پہ ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، کہ بعض مباحث ہیں ان کا مزاج ہی فلسفی ہوتا ہے، وہ چاہے کہیں پہ بھی آ جائیں، یعنی وہ اپنے مزاج اور اپنی سرشت میں، اپنی ذات اور اپنی حقیقت میں فلسفی مباحث ہیں۔ آپ اسے فلسفی مباحث سے ہٹا کے بیان ہی نہیں صحیح طرح سے کر پائیں گے، یعنی آپ لفظ یاد کر لیں گے، فہم نہیں ہوگا اگر فلسفی انداز میں نہیں اسے آپ سمجھیں گے۔ فلسفی انداز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فلسفے کی پہلی ساری اصطلاحات آتی ہوں تو تب یہ بحث سمجھ آئے گی، یہ مطلب بھی نہیں ہے، اور یہ انہوں نے نوٹ بھی اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ فلسفی مباحث سے مراد یہ ہے کہ بعض اصطلاحات کو آپ کو بس سمجھنا ہوگا تاکہ آپ درست سوچ سکیں، درست تفکر کر سکیں۔ مثلا انسان کا قیامت میں خالد ہونا، خلود نفس انسانی جنت یا جہنم میں، یہ بذات خود ایک فلسفی نوع کی بحث ہے، ایک تقلیدی بحث نہیں ہے کہ صرف پڑھ لیا، ترجمہ یاد کر لیا، اس کے بعد فہم بے شک اس کے پیچھے کچھ نہ ہو۔ یعنی بعض ایسے مباحث ہیں وہ کیا ہیں کہ اپنی ذات اور ماہیت میں فلسفی ہیں۔ اسی طرح معاشرے کی حقیقت کیا ہے، وہ اصالت رکھتا ہے یا اصالت نہیں رکھتا، وہ اپنی خود اپنی ذات اور ماہیت کے اعتبار سے یہ والی بحث ایک فلسفی بحث ہے، اس لیے اس کے مقدمات، اس میں استعمال ہونے والی اصطلاحات وہ فلسفی نوعیت کی ہوں گی۔ قرآن کریم نے پھر ان میں سے ایک نظریے کی تائید قرآن سے ہمیں مل جاتی ہے۔ مختلف نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 3-4 ترکیب کی قسمیں بیان کی۔ ترکیب حقیقی ہے، ترکیب اعتباری ہے، ترکیب صناعی ہے، ترکیب انضمامی ہے، یا اسی طرح بعض نے ترکیب اتحادی ذکر کی ہے۔ مختلف ہمارے سامنے صورتیں آتی ہیں۔ یہ صورتیں در حقیقت غربی مفکرین کی جانب سے ہیں، کیونکہ مغرب سوسائٹی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ سوسائٹی فاسد ہے یا وہ سوسائٹی صالح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مسلمانوں کی بجائے غرب اس میں 300-400 سال آگے ہے، 1 صدی بھی نہیں، 300-400 سال کا سفر اس نے طے کر لیا ہے سوسائٹی بنانے میں۔ یعنی اس نے پولیٹیکل سائنس، علوم سیاسیات، سوشیالوجی، علوم عمرانیات، اس میں یا علوم انسانی بعض ہیں، ہیومنٹی گروپس میں جو آتے ہیں، اس میں وہ مسلمانوں سے عملی میدان میں، نہ کہ نظریاتی، عملی میدان میں چند صدیاں آگے ہے، چند سال بھی نہیں۔ مثلا آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ایرانی انقلاب اسلامی 40 سال میں اس جگہ پہنچ جائے جہاں وہ 200-300 سال بعد پہنچے ہیں، یہ توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، وہ وقت آہستہ آہستہ چلے گا، لگے گا، سوسائٹی آگے ترقی کرے گی۔ ہاں اپنی طور پہ انقلاب اسلامی کی جو رفتار ہے وہ ان کی نسبت بہت تیز ہے، انہوں نے ممکن ہے 100 سال بعد جو طے کیا تھا وہ یہ 20 سال بعد طے کر چکے ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ 300 سال کا سفر ایک ہی آن میں طے ہو جائے۔
اور ظہور کے جو مقدمات ہیں وہ بھی اجتماعی طور پہ اسی طرح طے ہوں گے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے لیے یہی مقدمات بنتے ہیں۔ اچانک تجربہ کار عملہ نہیں آ سکتا، اچانک فوجیں جو ہیں وہ جانثار فوجیں تشکیل نہیں پا سکتی۔ اس لیے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ علامات دیکھیں، ان کے ظہور سے پہلے حتمی علامات میں 3 یا 4 ایسے افراد ہیں جنہوں نے خروج کرنا ہے۔ اب وہ خروج کب ہوگا؟ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے فوراً ساتھ ہے یا پہلے ہے؟ پہلے ہونے والی روایات بھی ہیں اور ایک احتمال دیا جا سکتا ہے اسی وقت ہو۔ بہرحال وہ ان کے ظہور کی علامات ہیں۔ مثلاً خراسانی کا آنا، اب خراسانی کہاں سے آئے گا؟ اکیلا تو تلوار پکڑ کے نہیں کوئی آ سکتا، اس کا ایک لشکر ہوگا، لشکر ویسے نہیں بن سکتا۔ ابھی ہم پاکستان میں کتنے ہی مومنین ایسے ہیں کہ جو اپنے طور پہ ایک انقلابی ولولہ اور جوش و جذبہ رکھتے ہیں اور فکر افکار کے مالک ہیں اور دین اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن جم نہیں ہو سکتے۔ ایک بندے کا افراد کو جم کر لینا وہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، وہ کوئی چھوٹا امر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اجتماعی ارتقاء ہوتا ہے، معاشرے کو نہیں سمجھیں گے، دینی مباحث سمجھ نہیں آئیں گے۔ قرآن کریم نے بار بار بیان کیا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں معاشروں میں، یا قرآن کریم آ کے کہتا ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کیا ترجمہ بنے گا؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریے سے پوچھو۔ اب ہم جب ادب کو پڑھتے ہیں، نحو ہے، بلاغت ہے، تو انہوں نے اس کے اندر ایک فقرہ خود ایڈ کر دیا بریکٹ میں، وَاسْأَلِ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، قریے والوں سے پوچھو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، کہ تم قریے سے، گاؤں سے، یعنی بستیوں سے پوچھو، یعنی ایک معاشرے سے تم سوال کرو۔ لیکن ادیب نے آ کے کیا کام کیا؟ کیونکہ وہ تو اب یہ والی سوچ و فکر نہیں رکھتا، یعنی جس نے قواعد نحو کے بنائے ہیں، بلاغت کے قواعد بنائے ہیں، اس نے فقط قرآن کو تو ممکن ہے دیکھا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے طور پہ کلام عرب کو دیکھا، اور کلام عرب میں اس نے اپنے ایک فہم رکھتا ہے کہ یار ایک علاقے سے، مثلا ہم کہیں کہ لاہور سے پوچھیں، اسلام آباد سے پوچھیں، یا پاکستان سے پوچھیں، کوئی کہے گا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام بندہ تو یہ سوچے گا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تم اس بستی سے پوچھو، تم اس علاقے سے پوچھو۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس بات آ جاتی، اگر کوئی معاشرے کو ایک زندہ تخلیق سمجھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک مخلوق قرار دیتا ہے، تو وہاں پہ یہ بات قرآن کی دقیق ہو جاتی ہے کہ تم اس معاشرے سے پوچھو۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ اعتباری چیز ہے، یہ کوئی ایسی حقیقت نہیں رکھتی، اور فرد حقیقت اور رسالت رکھتا ہے، تو اس صورت میں ہمارے پاس نتیجہ کیا آئے گا کہ تم فرد سے پوچھو، پھر اہل القریہ ہم لائیں گے۔ درست؟ بالفاظ دیگر، آیا معاشرہ ان آنکھوں سے دکھائی دے سکتا ہے، یا معاشرے کے اجزاء ان آنکھوں سے دکھائی دیں گے؟ یہی نظریات کے اوپر ہے۔ اگر ہم کہ مرکب حقیقی ہے تو عقل سے دکھائی دے گا، صحیح ہے؟ جیسا کہ روح اور جسم، اس کی ترکیب آیا آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے ہمیں؟ عقل آگے بتاتی ہے کہ ان دونوں میں کے اندر ترکیب ہے، اور دلیلوں کے اوپر غور و فکر کے، یعنی دلیل کی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے یہ والا امر کہ آیا معاشرے کے اندر افراد مل کے ایک جم کو وجود دے رہے ہیں اور وہ حقیقی ہے، یہ خود غور و فکر سے پتہ لگے گا۔ آنکھوں سے معاشرے کے اجزاء دکھائی دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قائل ہو جائے نہیں کوئی ترکیب حقیقی نہیں ہے، صرف اور صرف ترکیب اعتباری پائی جاتی ہے، تو یہ ترکیب اعتباری کا پایا جانا یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں، معاشرے کے افراد حقیقت رکھتے ہیں، اور معاشرے کے افراد ہی تمام چیزیں ہیں، اس لیے انہی سے سوال کیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی قانون حاکم نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ کہ قرآنی آیات کے تناظر میں معنی تبدیل ہو جاتے ہیں انہی باتوں سے، اس لیے ہمیں معاشرے کی حقیقت کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ کسی نے کیا نظریات دیے ہیں اور کسی نے کچھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ مثلا غربیوں میں مختلف نظریات رائج ہیں، مسلم مفکرین آئے، انہوں نے بھی اس حوالے سے نظریات دیے، اور ایک نظریہ مکتب تشیع میں قدیم دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس ممکن ہے کہ وہ سوچ اور فکر جس طرح ابھی ہم منظم پائیں گے اس طرح ہماری کلامی کتابوں میں منظم نظر نہ آئے، لیکن اس کے خد و خال یا اس کے مراحل ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ مراحل آپس میں جم کریں تو یہ ہمارے پاس نتیجہ نظر آ جاتا ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کو اس حوالے سے،
ترکیب حقیقی اور ترکیب اعتباری، اس کو آگے لے کے ہم چلیں گے۔ ایک ہمیں اور درس میں اسی طرح فلسفیانہ اصطلاحات کو کھول کے بیان کرنا پڑے گا۔ مثلا وحدت کسے کہتے ہیں، اتحاد کسے کہتے ہیں، اچھا اسی طرح ترکیب کی کیا قسمیں ہیں، اور ان تینوں کو جب ہم پڑھ لیں گے، جان لیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اس میں دقت کر سکتے ہیں۔ معاشرے کو ہم ابھی قرآن کے تناظر میں تھوڑا دیکھیں، کیونکہ اصل موضوع ہمارا قرآن سے ہی ہے، لیکن اس بحث کے اثرات میں سے ایک اور اثر آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ اگر اس بات کے ہم قائل ہوں کہ معاشرہ مرکب حقیقی ہے اور ایک جگہ پہ رہنے والے افراد، بسنے والے افراد، وہ ایک جم کو تشکیل دیتے ہیں، اور وہ جم اسی کے مطابق ظاہر ہوگا جیسے افراد کے نفوس ہیں، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو جم ہے، وہ جو ہمارے پاس معاشرے کے نام سے ایک مجموعہ آتا ہے، اس مجموعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوانین خلق کیے ہیں۔ یا اس سے پہلے ہم یہ بات ثابت کر دیں، ہر انسان کے لیے اللہ نے قانون خلق کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں؟ مثلا اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بہت سارے تکوینی قوانین ہیں، سورج نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اسی طرح کشش پائی جاتی ہے کائنات کے اندر، وہ زمین کے اندر ہے یا دیگر سیاروں میں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، کشش پائی جاتی ہے، کھینچتی ہے۔ اسی طریقے سے تیز دھار جو شے ہے وہ نرم جسم کو کاٹ دیتی ہے، یہ قوانین الہیہ ہیں یا نہیں؟ اسی طرح انفرادی زندگی کے بھی ہمارے اوپر قوانین ہیں کہ میں اپنی انفرادی زندگی میں مثلا اونچائی سے نیچے چھلانگ لگاؤں، گروں گا، زخمی ہوں گا یا مروں گا یا نہیں، کوئی نہ کوئی چوٹ تو زد تو لگے گی۔ اسی طرح اور ہمارے پاس انفرادی زندگی کے بہت سارے قوانین ہیں جنہیں اپنی ذات پہ حاکم سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ معاشرہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جو جیتا جاگتا ایک جاندار ہے، تو اس جاندار کے لیے بھی پھر قوانین ہوں گے، یعنی انسانوں کے اوپر دو طرح کے پھر قوانین حکومت کر رہے ہیں۔ ایک نوع قوانین وہ ہیں کہ جو جم کی صورت میں اوپر آتے ہیں، یا کیونکہ ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے کا انسان ایک جز ہے، انسان اس مجموعے کا ایک حصہ ہے، تو جو اس مجموعے اور جو اس حصے کے اوپر یعنی جو مجموعے پہ آئے گا وہ اس کے جز پہ بھی آئے گا۔ مثلا ہم اس جگہ پہ بستے ہیں، اس جگہ پہ ہم ایک مجموعہ تشکیل دیتے ہیں بنام معاشرہ۔ اگر ہم بنام معاشرہ تشکیل دیں تو جو مجموعے کے اوپر نفع یا نقصان آئے گا وہ تمام اجزاء تک سرایت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ تمام، کوئی نیک ہو یا صالح ہو، ہر دو تک پہنچے گا یا نہیں؟ اسے تھوڑا دقت سے دیکھیں کہ نیک ہو یا صالح ہو، ہر دو کے اوپر وہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ حتیٰ کہ آپ مثال لے لیں، جب کربلا قائم ہوئی تو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ مدینے والے بھی تو مارے گئے یا نہیں گئے؟ یزید نے ان کے اوپر حملہ کیا، خانہ کعبہ بھی گر گیا، مسجد نبوی کے اندر گدے گھوڑے باندھے گئے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی۔ اس جگہ پہ جب آفات یہ آ رہی ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا امام معصوم ہونے کی وجہ سے وہ ان کے گلے پہ چلنے والی چھری رک گئی یا چل گئی؟ اس کا وہ کیوں چل گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس نے کیوں امام معصوم کے بدن کے اوپر اثر کر دیا، کیوں امام سجاد علیہ السلام گرفتار ہو گیا اور ان کے اوپر ان چیزوں کا اثر ہو گیا؟ اگر اجتماعی طور پہ ہم اس بات کے قائل نہ ہوں تو یہ سارے سوال ادھورے رہ جائیں گے، کوئی جواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ افراد آپس میں مل کے ایک ایسا جاندار زندہ مجموعہ بناتے ہیں، جب وہ زندہ جاندار ایک وجود ہے تو یقیناً اس وجود کے لیے قوانین بھی ہیں، اور ان قوانین کے تابع نفع اور نقصان اس معاشرے کے اوپر لاگو ہوگا، اور اس معاشرے کے مجموع کے اوپر جو آفت آئے گی وہ اس کے تمام اجزاء کے اوپر آفت آئے گی، اور اس مجموع کو جو برکات اور نعمات ملے گی وہ اس مجموعے کے اندر بسنے والے تمام افراد اور اجزاء کو نفع اور فائدہ میسر آئے گا۔ لہذا ایک نگاہ دیکھنے کی اس طرح سے ہے، اور یہ اس نگاہ کی تائید ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ اس لیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجا۔ یہ قرآن نے نہیں کہا کہ ہم نے بس ایک رسول بھیج دیا وہ اکیلا اور تنہا زندگی بسر کرے، امتوں میں اللہ نے رسول بھیجا۔ لہذا انشاءاللہ یہ موضوع جلد آئے گا، قرآن میں وہ الفاظ جو معاشرے
کے معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ قرآن نے باقاعدہ الفاظ ایسے ذکر کیے ہیں جو معاشرے کے معنی کو ظاہر کریں۔ مثلا لفظ امت ہے، مثلا لفظ قریہ یا قرا ہے، یا لفظ قرن ہے، لفظ اسی طریقے سے اور ہمارے پاس بعض الفاظ طائفتن ہے، یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، یہ گروہوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح لفظ قوم آیا ہے، قومن کا لفظ آیا ہے، یا ایک جگہ پہ رہنے والے افراد کا تذکرہ آیا ہے، یا خانوادے کے عنوان سے بعض امور آئے ہیں، اسرہ کے عنوان سے بعض لفظ آئے ہیں۔ قرآن نے آپ نے دیکھا کتنے کثیر لفظ استعمال کیے ہیں۔ ہر لفظ کا اگرچہ اپنا ایک معنی خاص ہے، لیکن ان سب معنی میں یہ نقطہ مشترک ہے، یعنی کہ یہ ایک جم کو بیان کر رہے ہیں، افراد کے مجموعے کو بیان کر رہے ہیں۔ جب یہ افراد کا مجموعہ تشکیل پا رہا ہے تو یہ بننے والا مجموعہ حقیقتاً ایک جاندار چیز ہے یا نہیں، یہ ایک اعتباری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاندان آباد ہوتا ہے، پہلے ایک بندہ تھا، شادی ہوئی، اب دو ہو گئے، ان کے باہمی ارتباط سے، قانونی شرعی ارتباط سے بچے ہوئے، اب 4-5 بندے ہو گئے۔ یہ جو چھوٹا سا کنبہ نظر آ رہا ہے، یہ ایک جم ہے یا نہیں؟ یہ جو جم ہے، یہ چند افراد کے آپس میں باہمی ارتباط سے جم بن رہا ہے، یہ ایک حقیقت رکھتا ہے، یہ صرف دیکھنے میں جم ہے؟ اگر ہم یہ کہیں گے نہیں یہ صرف دیکھنے میں جم ہے، ورنہ بندے الگ الگ ایک دوسرے سے جدا زندگی بسر کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے بستر پہ سوتا ہے، اپنے حصے کا کھاتا ہے، اپنے پیروں پہ چلتا ہے، تو بعض اوقات میل ملاپ یا کسی اضطراری امر کی وجہ سے ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے جڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو یہ تو سب بکھرے ہوئے افراد ہوئے، لہٰذا یہاں پہ دو نتیجے پھر الگ آ جائیں گے۔ اگر آپ قائل ہو جائیں نہیں یہ چند افراد مل کے ایک جم کو وجود دے رہے ہیں، ایک مجموعے کو وجود دے رہے ہیں، اور وہ مجموعہ زندہ ہے، وہ مجموعہ یعنی ایک دفعہ فرد سانس لیتا ہے، ایک دفعہ معاشرہ سانس لیتا ہے، یعنی ایک دفعہ یہ 4-5 بندے الگ الگ طور پہ سانس لے رہے ہیں، ایک دفعہ یہ پورا مجموعہ جم کی صورت میں سانس لے رہا ہے۔ اگر اس بات کے قائل ہوں کہ یہ جم کی صورت میں سانس لے رہا ہے تو پھر اس کے لیے قوانین ہوں گے، ان کی بھی موت ہوگی، ان کی بھی حیات ہوگی، ان کی بھی، اس مجموعے کی بھی جوانی ہوگی، اس مجموعے کا بھی آغاز اور اختتام ہوگا۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں یہ اعتباری ہے، دیکھنے میں جم نظر آتا ہے ورنہ بکھرے ہوئے افراد ہیں، تو پھر کہیں گے ہر فرد کے لیے ایک قانون ہے، اس جم کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر فرد کی زندگی اور موت ہے، اس جم کی کوئی زندگی اور موت نہیں ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے قرآن کس کا حامی ہے۔ اس جگہ پہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک اور نئی بحث میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ بحث ہمیں معاشرے کی حقیقت کو بتائے گی۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ مسئلہ کتنا حساس ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن کی جو آیات یاد کی تھیں اس سے ہمیں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اگرچہ بھی بحث میں نتیجہ پہلے لے رہے ہیں، اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ آیا ایک مجموعہ زندہ جاندار مجموعہ ہے، یعنی دیکھنے میں مجموعہ نظر آتا ہے لیکن بکھرے ہوئے افراد ہیں اس کے اندر، اور افراد حقیقت اور اصالت رکھتے ہیں۔ کون سی بات ہمیں زیادہ بہتر نظر آتی ہے؟ افراد تو اپنی جگہ اصالت اور حقیقت رکھتے ہیں، وہ تو آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ مجموعے کا زندہ جاندار ہونا اگر ہم قائل ہو جائیں تو اس کی زندگی موت ہوگی۔ کیا قرآن زندگی موت کا قائل ہے کسی مجموعے کی؟ یا قائل نہیں ہے؟ کیا قرآن کی آیت ہے؟ ہر امت کے لیے کیا ہے؟ اجل ہے، لکل امت اجل، یا ما تسبق کہ من امت، کہ امت جو ہے وہ نہیں کر سکتی اجلہا، اپنی مدت سے پہلے سبقت بھی نہیں کر سکتی، ولا تستاخرون، اور نہ مؤخر کر سکتی اپنی مدت کو۔ ادھر امت کے لیے موت اور حیات اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ کس کے لیے؟ امت کے لیے، یعنی ہر گھرانے کی زندگی اور موت ہے، ہر معاشرے کی زندگی اور موت ہے، امت کے لیے اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے۔ یا اسی طرح سے ایک اور ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس کی امت ہے، آن کھڑی ہوگی، آن کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان کی طرف تدعا، ان کو پکارا جائے گا، کس کی طرف؟ اِلَىٰ کِتَابِهَا، ان کی کتاب کی طرف، ان کے نامہ اعمال کی طرف۔ اگر مجموعہ ایک جاندار چیز نہ ہوتا تو روز قیامت کون سا بعنوان امت حساب کتاب ہے؟ بعنوان امت تو حساب کتاب پھر نہیں ہونا چاہیے۔
جب بعنوان امت حساب کتاب ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مجموعہ قرآن کی نظر میں ایسی زندہ جاندار ایک وجود رکھتا ہے جس کے لیے اللہ نے قوانین رکھے ہیں اور اس مجموعے کو مکلف قرار دیا ہے، اور وہ مکلف قرار دینے کی صورت میں سزا اور جزا دونوں رکھتا ہے، اس کے اعمال نامے تشکیل پاتے ہیں۔ لہذا یہ چیز ہمیں اس طرف لے آتی ہے۔ اس لیے عام ظاہری سطحی نگاہ رکھنے والا انسان وہ اپنے ہی نفع نقصان کا ہمیشہ سوچتا ہے۔ اس کے ہر انسان کا اپنے نفع نقصان کے بارے میں سوچنا یا اپنے آپ کو جم سے ایک عاری اور جدا رکھنا، یا جو جم ایک عمل انجام دے رہا ہے اس عمل کی انجام دہی میں اپنے آپ کو کنارے پہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ اگر جم کے قائل ہو جائیں کہ جم ایک زندہ وجود ہے تو پھر تو یہ جم کو نقصان دینے والے امور میں سے آ جائے گا۔ مثلا ہم ادھر بیٹھے ہیں تعلیم کی غرض سے، ہم تعلیم کی غرض سے بیٹھنے والے افراد، اب ہم نے ایک تعلیمی ماحول بنایا، اس تعلیمی ماحول میں ایک بندہ ہے بالفرض وہ بال پوائنٹ سے کھیلے، ایک فرد ہے وہ بالفرض موبائل سے کھیلے، ایک فرد ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہو جائے، اس سے یہ پورا جم زد آور ہو جائے گا یا نہیں؟ پورے جم کو زد لگے گی یا نہیں؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اکیلا اپنے عمل میں مشغول ہوں تو میرا اگلے سے کیا تعلق؟ یہ بے فہمی والی بات ہے۔ لہذا جو فہم رکھتا ہے وہ اس بندے کو کہے گا کہ یار کیوں آپ یہ موبائل سے کھیل رہے ہیں، آپ کیوں فلاں کام کر رہے ہیں، آپ کیوں خیالوں کی دنیا میں گم ہو رہے ہیں، آپ کیوں غور و فکر نہیں کر رہے؟ وہاں پہ وہ ابھارے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ اپنا نقصان نہیں سب کا نقصان کر رہا ہے، وہ ایک کو نہیں خراب کر رہا ہے، سب کو خراب کرے گا، وہ ایک کے اوپر آفت نہیں آئے گی، سب کے اوپر آفات کا سبب بنے گا۔ لہذا جم کی صورتیں اس طرح سے تشکیل پاتی ہیں۔ اس جگہ پہ اصالت معاشرہ کو سمجھنے کے لیے ایک اور مقدمہ، اہم مقدمہ سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کی خلقت، کیونکہ معاشرہ جن افراد پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اس کے اجزاء کہلاتے ہیں۔ اگرچہ انشاءاللہ یہ بحث ہم کریں گے، آیا معاشرے اگر ترکیب رکھتا ہے تو معاشرے کی ترکیب میں اس کے اجزاء افراد ہی ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ مثلا معاشرہ ایک مرکب ہمیں دکھائی دیتا ہے، دیکھنے میں ہم بستی دیکھتے ہیں، مثلا آپ لاہور جا رہے ہیں تو ایک جڑاں والا آتا ہے، پھر گجراں والا آتا ہے، پھر پتہ نہیں کون سا ایک اور شہر آئے گا، تو یہ جو شہر پہ شہر گزر رہے ہیں یہ بستیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بستیاں صرف دیکھنے میں الگ الگ گھر، دیکھنے میں الگ الگ افراد، جانور، چرند پرند یہ ہیں یا نہیں؟ یہ سب مل کے تشکیل دے رہے ہیں، اور اگر یہ مل کے تشکیل دے رہے ہیں تو معاشرے کے اجزاء فقط انسانوں کے افراد ہیں، یعنی یہ چرند پرند اس میں داخل ہیں، یہ انسان کے آس پاس جو ماحول ہے، درخت ہیں، پانی ہے، مٹی ہے، فضا ہے، وہ سارے کے سارے اثر انداز ہوتے ہیں۔ ادھر سے پھر یہ مسائل آتے ہیں، اگر اثر انداز ہوتے ہیں آلودگی نہیں ہونی چاہیے، اگر اثر انداز ہوتے ہیں تو درخت نہیں کٹنے چاہیے، اس طرح کے مباحث نیچے ذیلی مباحث آتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی قائل ہو نہیں یار یہ تو کوئی ایسا مجموعہ نہیں ہے، دیکھنے میں تمہیں مجموعہ لگتا ہے، آپس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر درخت کٹے نہ کٹے ہمیں سے کیا؟ پانی ادھر فلاں کے گھر کو نقصان پہنچا گیا، میرے گھر کو تو نقصان نہیں پہنچایا، فلاں کے گھر میں یہ جھگڑے ہو گئے، میرے گھر میں تو جھگڑے نہیں ہوئے۔ اس لیے انسان دیکھیں کیسے سوچے گا، یعنی یہ والی تصورات یہ چونکہ معاشروں کو تشکیل دیتے ہیں، غرب نے اس کے اوپر پہلے نظریات دے دیے، ہمارے مفکرین تو دیر سے آئے، انہوں نے جب سوسائٹی بنائی ہے تو سوسائٹی نظریات کے بغیر نہیں بنتی۔ یعنی ہم میں سے کوئی یہ سوچے کہ میں فتوحات کروں اور جا کے کوئی شہر آباد کر دوں، وہ کبھی شہر آباد نہیں کر پائے گا۔ وہ نظریات انہوں نے اسی طور پہ سوچے، اور انہوں نے دیکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تعلق ہے، اس لیے طلاق کی ریشو کتنی ہو رہی ہے انہوں نے ادارہ بنا دیا، وہ صرف طلاق کے مسائل کو ڈیل کرے گا، کیوں یہ خانوادے اور گھرانے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ وہ ادھر پریشان ریاست ہو جائے گی، ایک ریاست دیکھے گی کہ ایک جگہ پر افراد جو ہیں وہ بالفرض کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے، آخر کیوں وہ ایک تازہ اور صحت مند زندگی بسر نہیں کر رہے؟ وہ ریاست پریشان ہوگی اس کے اوپر، ریاست انہیں تفریح کے مواقع دے گی، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مواقع دے گی۔ یہ انہوں نے تحقیقات اس کے اوپر غربیوں نے کی، نظریات پیش کیے، اس کے اوپر یہ ساری کی ساری سوسائٹی ابھی آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ ہمارے پاس غربی معاشرے کے بعد اسلامی مفکرین آئے، کیونکہ غربی معاشرہ تو ابھی اتنا سرایت کر چکا ہے،
ہم نظریاتی باتیں تو ادھر کر لیں، لیکن عملاً ہم جس سوسائٹی کے قائل ہیں یا جس کو تشکیل دینے میں فی الحال ایک نوع مجبور ہیں، وہ وہی غربی سوسائٹیاں ہیں۔ پاکستان میں آپ کوئی بھی سوسائٹی دیکھ لیں، وہ کس انداز میں بنتی ہے، جو غرب کے نظریات کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے علاقوں میں کھڑی کر دی۔ بہت زیادہ ہوا تو ایک مسجد بنا کے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں، بقیہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے۔ جیسا اسی طریقے سے ایران میں عملاً جو ہے سوشیالوجی اسے لاگو نہیں کیا جا سکا ابھی تک، بڑے پیمانے پہ وہ کوشش کر رہے ہیں ابھی۔ اور پہلی بات ہے اسلامی سوشیالوجی خالص اسلامی بنیادوں پہ سوشیالوجی ہوتی، جو معاشرہ سازی، معاشرے کی تشکیل، وہ تشکیل ہی بہت دیر سے آئی ہے۔ الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ ابھی یہاں پہ ایران میں اس کو انہوں نے وجود دیا ہے، اور نظریات کو انہوں نے واضح طور پہ کر کے اسلامی بنیادوں پہ نظریات کو انہوں نے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن عملاً ہم دیکھیں تو وہی غربی انداز ہیں۔ مثلا فلیٹ سسٹم غرب سے آیا ہے۔ آج کوئی قم میں آ جائے، بعض جو پردیسان جیسے نئے علاقے بنے ہیں، اسے دبئی میں اور پردیسان میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آئے گا فلیٹوں کے اعتبار سے۔ یا اسی طریقے سے کوئی کسی اور غربی ممالک سے آ جائے، گھروں کی ساخت کے اعتبار سے اسے کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ کہے کہ غرب والے بھی اسی طرح رہتے ہیں، بس باتھ روم انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہیں، تفریحی مقامات پہ یہ زنانہ ہے، یہ مردانہ ہے۔ اس لیے سوسائٹی جو ہمارے سامنے بن رہی ہے، اس کی اسلامی بنیادوں پہ ایک اثرات تھے یا تشکیل تھی، اور ایک غربی نظریات کے اوپر ہے۔ آئیں اب ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے، یعنی اس چیز کے اثرات انسانی زندگی پہ براہ راست پڑتے ہیں، عملاً پڑتے ہیں، اور پھر اس کا تعلق پیچھے اعتقادات سے قائم ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر اعتقادات ہے شہوانی، تو وہ ایسی سوسائٹی تشکیل دے گا کہ جس میں اس کے شہوت کا عنصر پورا ہوتا رہے۔ گھروں کی دیواریں کم کر دیں گے، کھڑکیاں زیادہ کر دیں گے، پردے کی چیزوں کو اور حجاب کی چیزوں کو کم سے کم کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ایک ایسی ریاست ہو جو حجاب کے نظریے کی قائل ہے، وہ دیواریں گھر کی اونچی رکھیں گے، کھڑکیوں اس میں محدود یا ایک خاص نوعیت کے ساتھ رکھیں گے، آنے جانے کی جگہوں کے اوپر اس کا اہتمام کریں گے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دونوں فکروں کے نتیجے میں اعمال مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بحث کہ جو اس بحث کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ابھی جو بھی قائل ہو جائیں کہ کئی اجزاء ہیں جو معاشرہ بناتے ہیں، یا فقط انسان ہے کہ جو معاشرہ بناتا ہے، یہ بات مسلم ہے کہ انسان اس میں سب سے بنیادی عنصر ہے۔ انسان سے بنیادی عنصر کوئی اور چیز نہیں ہے، انسان اس میں سب سے بنیادی عنصر ہے کہ جو ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، یعنی وہ اہم ترین عناصر اور اجزاء جس سے معاشرہ بنتا ہے، اس میں انسانی افراد ہیں عملاً۔ یہ فرد انسان جب خلق ہوا اس دنیا کے اندر، آیا وہ معاشرہ بنانے کا عنصر فطرتاً رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ کیونکہ اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ فطرتاً انسان معاشرہ بنانے کا عنصر رکھتا ہے، تو وہ مجبوراً ایک معاشرے کو تشکیل دے گا ہی دے گا، مجبوراً ایک معاشرے کو حتماً تشکیل دے گا۔ لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں فطرتاً وہ نہیں رکھتا، تو پھر کہیں گے کہ نہیں، اپنے وجود میں انسان کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ معاشرے کا محتاج ہو، وہ ایک سوسائٹی کا محتاج ہو۔ بیرونی طور پہ بعض عوامل ایسے بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں۔ اگر یہ بیرونی عوامل اور اسباب نہ ہوتے تو اسے معاشرے کو تشکیل دینے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی، یعنی معاشرے سے ہٹ کے زندگی بسر کرنے میں مشکل پیش نہ آتی۔ اس جگہ پہ 3 نظریات مطرح کیے گئے ہیں اس کتاب میں۔ اس 3 نظریات کے بیان کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اس میں پہلا نظریہ ہے مدنی الطبع، دوسرا مسلک ہے مدنی بالاستقرار، مدنی بالطبع، اور ایک ہے مدنی بالاضطرار۔ 2 اصطلاحات یاد کر لیں۔ مدنی بالطبع یہ آپ کو قدیمی ہماری کلامی کتابوں میں بھی مل جائے گا۔ امامت کی جو دلیل ہمارے ہاں عقائد میں دی گئی ہے، اس میں یہ مقدمہ آپ کو نظر آ جائے گا، مدنی بالطبع، یعنی انسان جب اس دنیا میں آیا، یا آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی یہ بڑے ہو جائیں گے، یہ جب اپنے وجود کے اندر آیا معاشرے کا عنصر رکھتے ہیں۔ اگر ہم کہ معاشرے کا عنصر نہیں رکھتے تو والدین اپنے ہمراہ انہیں ہمیشہ رکھنے کا ہی سوچیں گے،
کوئی کہتے نہیں مدنی و طب ہیں اس لیے ان کے خانوادے بننے چاہیے، معاشرہ پھیلنا چاہیے، یہ معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں اپنے وجود کے اندر۔ مدنی و طب کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت کے اندر جس طرح مختلف عناصر رکھے ہیں زندگی کے، اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے وجود کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ تم معاشرے کو تشکیل دو۔ مدنیون سے مراد کیا ہے کہ معاشرے کو اجتماعی زندگی بسر کرنا، اجتماعی، مدنیون یعنی اجتماعیون، الانسان مدنیون بالطبع یعنی مخلوق اجتماعی ہے، لیکن یہ مخلوق اجتماعی آیا طبع کے اعتبار سے ہے یا استقرار کے اعتبار سے ہے؟ طبع کا مطلب کیا ہے؟ جو ہماری طبیعت انسانی میں اللہ نے داخل کر دی ہے، جو ہماری طبیعت انسانی میں اللہ نے یعنی انسان جب خلق ہوا ہے تو خلقت میں جو انسان کے اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں ان میں سے ایک شے یہ بھی اللہ نے عنصر یہ بھی رکھا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے۔ یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر اجتماعی زندگی نہ ہو انسان زندہ رہے گا یا مر جائے گا؟ انسان زندہ کسی صورت نہیں رہے گا۔ یہ مدنی و طب کا نتیجہ ہے، کیونکہ اجتماعی ہے کیا؟ طبیعت کے اعتبار سے اجتماعی ہے۔ ہر انسان کے وجود کا تقاضا ہے کہ معاشرہ ہو، ہر انسان کے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ آتا ہے کہ انسان مدنیون بالطبع نہیں ہے، مدنیون بالاضطرار ہے، یعنی انسان اپنے وجود میں کوئی اجتماعی زندگی کا عنصر اپنے نفس میں نہیں پاتا، رجحان نہیں پاتا، یعنی اپنے نفس کو کاملاً پوری توجہ اپنی ذات و نفس کے جہت سے دیکھے تو اس کے اندر کوئی عنصر ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ اجتماعی زندگی بسر کرے، بلکہ بیرونی عوامل ہیں کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ تم اجتماعی زندگی بسر کرو۔ بیرونی عوامل ہیں ہمارے پاس کہ جس نے انسان کو مجبور کیا ہے کہ تم اجتماعی زندگی بسر کرو۔ مثلا وہ کون سے ہیں عوامل؟ ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے تو وہ خود کھدائی کر سکتا ہے اکیلا، وہ سارے کے سارے سامان اینٹیں بجری اکیلا لا سکتا ہے، وہ الیکٹرانکس کا سامان سارا خود لا سکتا ہے، آ کے لگا سکتا ہے، یا اسے نہیں، اسے انجینئر کی بھی ضرورت ہے، مزدوروں کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا اسی طرح گھر کے اندر کوئی آ کے بسے ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ انسان لباس پہننا چاہتا ہے تو اب کوئی لباس بنائے گا تو پہنے گا، انسان اناج کھانا چاہتا ہے، کوئی فصلیں اگیں گی تو کھائے گا، انسان مویشیوں سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، دودھ اور ان کے گوشت سے، کوئی دامداری کا یا فارم کا کاروبار کریں گے تو تب بھی پہنچے گا۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی ان سب چیزوں کے بغیر وہ بھوکا پیاسا مر جائے گا اگر نہ ہو۔ تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مجبور انسان نے اپنے آپ کو ضعیف اور ناتوان پایا اور مجبور ہوا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کرے اور دوسروں کی مدد کرے اور ان کی مدد سے وہ زندگی بسر کرے، تو یہ بیرونی عوامل اس کے لیے سبب بنے کہ وہ ایک معاشرے کو جنم دے۔ اگر یہ بیرونی عوامل نہ ہوتے اور یعنی یہ مجبوریاں نہ ہوتی، انسان تنہا زندگی بسر کرتا رہتا، کوئی مشکل ہی پیش نہ آتی۔ یہ دوسرا نظریہ، اسے کہتے ہیں مدنیون بالاضطرار، یعنی اجتماعی ہے لیکن بیرونی عوامل کی وجہ سے کہ ساری چیزیں اس کے لیے مہیا نہیں ہیں، گھر مہیا نہیں ہے، لباس مہیا نہیں ہے، اناج مہیا نہیں ہے، مویشی مہیا نہیں ہیں، اچھا سوسائٹی کے اندر جو چیزیں ضرورت زندگی ہے وہ مہیا نہیں ہے۔ یہ مہیا ہوتی تو اپنے اندر کوئی عنصر نہ پاتا اجتماعی زندگی کا۔ پہلا نظریہ کہتا ہے یہ سب چیزیں مہیا ہو جائیں تب بھی وہ اپنے اندر اجتماعی زندگی کا عنصر پائے گا، اور مہیا نہ ہوں تب بھی پائے گا۔ لیکن دوسرا نظریہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو وہ اپنے اندر اجتماعی زندگی کا عنصر نہیں پائے گا۔ تیسرا اور آخری نظریہ اس باب میں یہ ہے کہ انسان نہ بالطبع ہے اور نہ بالاضطرار ہے۔ انسان کو نہ طبیعت انسانی میں اجتماعی زندگی کا عنصر موجود ہے اور نہ بیرونی طور پہ ایسا مجبور ہے کہ اگر یہ چیزیں مہیا نہ ہوئی تو مر جائے گا اور اجتماعی زندگی گزارنا ضروری ہے، بلکہ کیا ہے کہ انسان اپنے وجود میں زیادہ نفع لینا چاہتا ہے، انسانی وجود کا حصہ ہے، طبع انسانی یہ ہے کہ وہ زیادہ فائدہ اور نفع حاصل کرے، اور انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے زیادہ فائدہ اور نفع اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اجتماعی زندگی بسر نہ کرے۔
مثلا ایک بندہ ہے وہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہے لیکن دیکھتا ہے یار مالیات زیادہ نہیں آ رہی، اب وہ مال زندہ ہے، کھا پی بھی رہا ہے، لیکن وہ زیادہ مال لینا چاہتا ہے۔ زیادہ مال لینے کے لیے وہ دوسرے تاجر طبقے کے ساتھ تعلقات پیدا کرے گا۔ اگر وہ دیگر تاجر طبقوں کی مدد سے بڑا کاروبار نہ کرے تو بڑا منافع نہیں آئے گا۔ بڑا منافع لینے کے لیے اس نے چند افراد سے تعلق قائم کیا۔ اگر وہ بڑا منافع نہ لینا چاہتا ہے تو بقیہ سے اس کا تعلق بھی قائم نہ ہوتا۔ یہ تیسرا، یہ تو انتہائی خود غرضانہ نظریہ ہے۔ یعنی انسان نے کیوں دوسروں کے ساتھ تعلق قائم کیا؟ تاکہ زیادہ منافع حاصل کرے۔ اور آپ خود سوچیں کہ جو سوسائٹی اس نظریے پہ قائم ہوگی وہ کس طریقے سے معاملہ کرے گی؟ جہاں منافع اسے نہ ملے وہ وہاں پہ کوئی قدم اٹھائے گی؟ کبھی بھی نہیں اٹھائے گی۔ یہ تین نظریات ہیں۔ سوال، قرآن کریم ان تین نظریات میں سے کس کی تائید کرتا ہے؟ آیا مدنی بالطبع، مدنی بالاضطرار، یا تیسرا منافع کی بنیاد پہ لوگوں سے تعلق قائم کر کے اجتماعی زندگی کو وجود دینا؟ انشاءاللہ یہ موضوع ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی نگاہ میں معاشرے کے عناصر یا معاشرے کی حقیقت، اور اس میں نتیجتاً آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ ہمارے قدیمی اور متاخر متکلمین سے لے کے آج تک علماء جس بات کے قائل رہے ہیں اور آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے مطابق پہلا نظریہ ٹھیک ہے۔ انسان اپنے وجود کے اندر یعنی خلقت کے اندر انسان اجتماعی زندگی بسر کرنے کا عنصر پاتا ہے اور مجبور ہے کہ اجتماعی زندگی بسر کرے۔ بقیہ دو نظریات قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے افکار سے متصادم ہیں اور ٹکراتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔